अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैबी काज़मी आपका होस्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, मीडिया में इन दिनों इमरान खान की ज़ात पर कीचड़ उछालने की एक मुहिम बाकायदा प्लानिंग के साथ की जा रही है। इस मुहिम में सरकर्दा वो एंकर हजरात हैं जो कि इमरान खान साहब की ज़ात में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाते थे। अचानक हवा का रुख थोड़ा सा बदला तो इन लोगों ने अपने दाम बढ़ा दिए। अब ये लोग इमरान खान साहब को ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो कानून से बालातर हैं और ये हरकत 2013 के इलेक्शन से पहले भी हो चुकी है। अब 2018 के इलेक्शन से पहले भी ये हरकत हो चुकी है। इमरान खान साहब ने ऐसा क्या किया कि दिन रात मीडिया में 3-4 दिनों से तूफान बरपा है? वो कानून से कैसे बालातर हो गए और ये सारा इंसिडेंट है क्या? आज के प्रोग्राम में मैं आपको बाकायदा प्रूफ के साथ ये सारी चीज़ें बताता हूँ। अब इमरान खान साहब के खिलाफ बात करना सोशल मीडिया पे ऐसे ही है जैसे लोग आर्मी के खिलाफ बात करते हैं और ये एक फैशन बन गया है। वो अपने आप को कूल समझते हैं लेकिन हकीकत में वो बहुत बड़े फूल हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इमरान साहब के बारे में, मैं उनका वकील नहीं, लेकिन बात हक और सच की करना चाहता हूँ और प्रूफ के साथ बात करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये मसला हुआ क्या। जुल्फी बुखारी साहब जो इमरान खान साहब के साथ उम्रे पे गए, जुल्फी बुखारी साहब कौन है? ये जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, इसमें उनका नाम और ये सारा प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। 1981 के सेक्शन के तहत एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उन लोगों के नाम आते हैं जो किसी किस्म की करप्शन, फ्रॉड, सोशो इकोनॉमिक मसाइल का शिकार हों या वो लोग जो किसी बड़े जुर्म में मुलविस हों। जुल्फी बुखारी सैयद वाजिद बुखारी के बेटे हैं जो कि पाकिस्तान से 1984 के करीब शायद के गए थे। उन्होंने वहाँ, या उससे भी शायद पहले, उन्होंने वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया, वो वहाँ पढ़े। उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर, जिस तरह हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते हैं, मेहनत करके अपना एक मकाम बनाया। उसमें उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। जुल्फी बुखारी का नाम लंदन के, यूके के 100 टॉप के जो पावरफुल लोग हैं उनमें नाम आता है। उनको अवार्ड भी मिल चुका है इस बात पे। जुल्फी बुखारी ने एक पैसे की करप्शन या एक पैसे का कारोबार पाकिस्तान में नहीं किया। उन्हें जिस अदालत ने या जिसने उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला है वो है नैब। अब नैब कानूनी तौर पर एक ब्रिटिश बॉर्न को जो कि अपनी सारी ज़िंदगी बाहर गुजार रहा हो उसे पाकिस्तान में बुला सकते ही नहीं। अच्छा, अगर वो उनको बुलाना चाहें, अब आपको समझना होगा यहाँ पर कि जुल्फी बुखारी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। उन्होंने नाइकॉप या पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड इसलिए लिया हुआ है ताकि उन्हें आने जाने में आसानी हो। इस दौरान अगर वो इमरान खान से अपनी चाहत की वजह से उन पर अगर खर्चा करते हैं, अपने पैसे निछावर करते हैं, तो ये उनका ज़ाती मसला है। इससे किसी एंकर को ऐसी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मैं इनकी बहुत सारे एंकर जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन इस मामले पर वो जानिबदाराना रवैया कर रहे हैं और इस तरह बोल रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब ने पता नहीं कितना बड़ा कानून तोड़ दिया। हालांकि अगर आप गौर से देखें तो रेमंड डेविस इसी तरह बाहर निकला था। ये एग्जिट कंट्रोल लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में लोगों को सबसे पहले फ़र्क बताना चाहिए। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में जब नाम किसी का आ जाए तो वो नाम 3 महीने तक वो नाम निकल नहीं सकता। एक लंबे प्रोसेस से वो नाम निकलता है। दूसरे मरहले में आता है ब्लैक लिस्ट। अच्छा, ब्लैक लिस्ट में वो लोग शामिल होते हैं कि जो मिसाल के तौर, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि कर्नल जोसेफ जिसने वो इस्लामाबाद में बच्चे को कुचल दिया था, वो, उसके अलावा इससे पहले रेमंड डेविस टाइप, इसके अलावा अयान अली और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जब चौधरी निसार साहब ने मिनिस्ट्री संभाली थी तो उन्होंने 50 के 65,000 लोगों के नाम इसमें से एग्जिट कंट्रोल में से, उन लिस्टों में से निकाले थे जो कि खुद ही आ गए थे। और आप इंटरनेट पे जाएं, सर्च करें, आप किसी तरह भी ये नहीं पता करा सकते कि आपका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है या नहीं। ये आपको एयरपोर्ट पर जाकर ही पता चलता है। अब जुल्फी बुखारी ने जब इमरान खान साहब के साथ मदीना जाने का वो सफ़र का प्लान बनाया तो अब ये चीज़ अपने ज़हन में रख लें कि जुल्फी बुखारी के पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके पास वकला का एक पैनल है मौजूद। जब उन्हें पता चला कि उनके साथ ये मसला हुआ, उनके वकला ने फ़ौरन कोशिश की, बात की और उन्होंने कानूनी पहलू से ये बात की कि नैब इस चीज़ का ऑथराइज़ ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है। तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से बात की, उसका नाम निकला है, जुल्फी बुखारी साहब का नाम उसमें लिस्ट में से निकला और वो सफ़र करके चले गए और वापस भी आ गए। उन्हें वन टाइम का वो जो दिखाया जा रहा है बहुत सारे प्रोग्रामों में कि उन्हें एक दफ़ा की वो जो इजाज़त मिली थी वापस है, वो वापस आ गए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जुल्फी बुखारी पाकिस्तान में कौन सा पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं? उनका पाकिस्तान में कौन सा इतना बड़ा बिजनेस है? उनका पाकिस्तान की आवाम से क्या ताल्लुक? कुछ भी नहीं। उन्हें आखिर टारगेट क्यों किया जा रहा है? टारगेट जुल्फी बुखारी नहीं है,
ٹارگٹ ہیں عمران خان. عمران خان صاحب کی یا تو حمایتی ہیں یا مخالفت ہے. اس میں عمران خان صاحب نے ابھی جو ٹکٹوں کی تقسیم میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے 143 لوگوں کو ٹکٹ دیے، جن میں وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جو پارٹی میں بھی 3 مہینے پہلے سے آئے ہیں. ظاہر ہے بہت سارے لوگ ٹکٹ تقریباً بنتے ہیں 4500-4700 اپلیکیشنیں، 1000 کے قریب لگ بھگ 1070 کے قریب لگ بھگ اپلیکیشنیں انہوں نے اپروو کرنی ہیں. باقی وہ 3000 لوگ ناراض تو ہوں گے. اب وہ لوگ مسلم لیگ نون کے پاس بھی جائیں گے، وہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی جائیں گے، وہ لوگ اپنے مسائل کا سامنا بھی کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹرینڈ سیٹ ہے. لیکن عمران خان وہ شخص ہے کہ اس نے اپنے ماموں کی، جس نے اسے پالا، اس کی بات نہیں سنی اور ماجد خان کو ٹیسٹ کرکٹ میں نہیں لے کے گیا. وہ میرٹ پر بات کرتا ہے، قانون کی بات کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر عمران خان صاحب کی دیکھیں، اپنے والد صاحب کی شوکت خانم میں داخلے پر بات نہیں سنی. اس کے علاوہ ہم نے آگے دیکھا کہ پارٹی میں جتنے بھی لوگوں نے عمران خان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، اس نے ان کی بات نہیں سنی. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی مخالفت میں اضافہ کرتے جاتے، لیکن انہیں شاید اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں ہے. آج کے شو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی ایک دبنگ خاتون لیڈر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے، جن کے بارے میں کہتے ہیں اس سیالکوٹ کی شان ہے. ڈاکٹر صاحبہ کو NA 72 سے ٹکٹ مل چکا ہے. اس وقت وہ PTI کے ٹکٹ سے لڑ رہی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا جو ایک طویل سیاسی کریئر ہے وہ سب کو پتہ ہے. اور آئے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں سیاست کے بارے میں کیا بتائیں گے. میرے ساتھ رہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. آپ نے پروگرام میں شروع میں کہا کہ آپ نے ہمارے لائیو وتھ سیبی کاظمی کی کچھ قسطیں دیکھی. اب ہم ایک نیا ٹی وی لا رہے ہیں، AU TV. جی AU TV لا رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی نیک خواہشات اور میری ٹیم کے لیے، جی AU TV میری ٹیم کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں گی؟ آسٹریلیا اردو ٹی وی اوورسیز پاکستانیز کی دلوں کی دھڑکن بن کے سامنے آ رہا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ پاکستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا میں مارکیٹ کرے گا. پاکستان کی سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کو انٹرنیشنلی بہتر انداز سے مارکیٹ کرے گا. پاکستان کا ٹرو فیس پروموٹ کرے گا. پاکستان کی امیج بلڈنگ میں یہ چینل جو ہے اپنا کلیدی کردار ادا کرے گا، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز کے جو پاکستان کے لیے جذبات، احساسات اور ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، یہ چینل ان کے درمیان کنیکٹیوٹی کریٹ کرے گا کہ یہاں بیٹھے پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی کی دلوں کی دھڑکنوں کو جوڑنے کا باعث یہ آسٹریلیا اردو ٹی وی بن کے انشاءاللہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرے گا. میں دعا گو ہوں کہ اس چینل کو پاکستان کا امبیسڈر بن کے پاکستان کی جنگ لڑنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اور اس چینل کے ساتھ جتنے بھی جڑے ٹیکنیکل لوگ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، اینکرز ہیں، فیلڈ سٹاف ہے یا تھنک ٹینک ہے، ان سب کے لیے میں نیک خواہشات اور بہترین تمناؤں کا اظہار کرتی ہوں. اور میں جلد از جلد اس چینل کی لانچنگ کے لیے سبھی صاحب کی خدمات کو، ان کی سروسز کو، ان کی کمٹمنٹ کو ٹو نیشنل کاز سلوٹ کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ وہ پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کا مقدمہ انشاءاللہ میڈم انشاءاللہ. اچھا میڈم مبارک ہو آپ کو، الیکشن کا ٹکٹ مل گیا. الیکشن کا ڈنکا بھی بج چکا ہے. اس وقت کچھ امیدواروں کے اعلان ابھی باقی ہیں. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کی ٹیم جیت رہی ہے؟ بالکل الیکشن کا ڈنکا بج چکا ہے اور الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے. الیکشن کا دنگل سج چکا ہے. پاکستان کے ہر گلی محلے میں اور ہر حلقے میں صف بندی ہو رہی ہے. ہر جماعت جو ہے اپنے اپنے پہلوان اپنے اکھاڑوں میں اتارنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. تو ان قریب جو ہے وہ جو ہی کینڈیڈیٹس کا اعلان ہوتا ہے تو ہر جماعت اپنے اپنے ٹیم کے ساتھ اپنے اپنے میدان میں کھڑی ہو کے مخالفین کے خلاف پنجہ آزمائی کرے گی، اور جس کو عوام چنیں گے، جس کھلاڑی کے ساتھ عوام ہوں گے، وہی ٹیم جیتے گی. اور اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی ٹیم پاکستان کے ہر میدان میں جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا میڈم، PTI کی جب گورنمنٹ آئے گی تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اوورسیز پاکستانی کو سب سے پہلے شناخت دینا، سرپرستی دینا، ان کی خدمات کو سراہنا، اور ان کو یہاں پاکستان کے اندر اپرچونٹیز کریٹ کر کے دینا فار انویسٹمنٹ،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ان کے جو لواحقین ہیں، جو ان کی آنے والی نسل ہے، ان کے لیے بہتر پاکستان کی تعمیر و ترقی کرنا، تاکہ یہاں ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے، یہاں رول آف لا ہوگا، میرٹ ہوگا، ایکول رائٹس اور ایکول اپرچونٹیز ہوں گی، تو انہیں پاکستان سے باہر رہ کے محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اپنے ملک میں آ کے اپنے ملک کے لیے کام کریں گے، اور ان کی سروسز کو بھی ریکگنائز کیا جائے گا، اور ان کو جائز معاوضہ ان کی خدمات کا حکومتی سطح پہ بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ملے گا۔ جہاں پاکستان میں روزگار ہوگا تو ملک سے باہر رہ کے روزگار کمانے کی فکر لوگوں کو ختم ہو جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ریحام خان کی کتاب کس کی چال ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے پی ٹی آئی یا عمران خان کو کوئی نقصان ہوگا؟ زیرو ڈیمیج ہوگا۔ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اندر اس کتاب کا کوئی کسی طرح سے انفلوئنس نہیں ہوگا، کیونکہ جو موٹیویٹڈ ورکرز ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف اور نون لیگ کی وہ چال ہے جو ہمیشہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے خواتین کا سہارا لیتے رہے، تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ ریحام خان کو یہ کتاب لکھنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی سیاسی فائدہ یا کوئی مالی فائدہ دیکھ رہی ہیں آپ؟ لیکن ریحام خان نے جو اس کتاب میں گند گھولا ہے، الٹیمیٹلی وہ سارا گند اس نے اپنے منہ پہ مل لیا اور ثابت کر دیا کہ گندگی کے اندر جو شخص جو ہے وہ ذہن کی گندگی اور ذہن کی پستی کے ساتھ آپ اس کو جتنی مرضی اچھی جگہ پہ بٹھا دیں، وہ گند بھی صاف نہیں ہوتا، اور وہ جو گند کے اندر، سوچ کے اندر پلنے والا مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی نہیں بدلتا۔ تو ریحام نے اپنے قد کو اور اپنی محبتوں کو، جو شاید کسی نہ کسی جگہ عوام میں اس کی کوئی ہمدردی ہوتی، اس نے پوری پاکستانی عورتوں کو تذلیل کا نشانہ بنایا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے عورتوں کی تذلیل ہوئی ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے تمام اخلاقی اقدار کو پامال کرتی ہے صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے، اور اس کتاب کو بیچنے کے لیے جو ہماری اخلاقی اقدار، ہماری معاشرتی روایات اور ہماری مذہبی جو سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز ہیں، ان سب کو اس نے ڈیمیج کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس کو فائدہ نہیں، پیسے شاید وہ کما لے گی، مالی طور پہ اس کو فائدہ ہوگا، لیکن اخلاقی طور پہ وہ اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ جی ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، آپ نے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی باتیں سنی۔ ناظرین، 2013 میں یا اس سے پہلے پی ٹی آئی کو 2 سیٹوں کی پارٹی، تانگا پارٹی اور ایک ایسی پارٹی جس کے پاس الیکٹیبل نہیں ہے، اس قسم کے خطابات ملتے تھے انہی اینکر حضرات سے جو آج ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ وقت کی بات ہے، ہوا پی ٹی آئی کی چل رہی ہے، لیکن ستارے کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں۔ ان کے آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ان کی کیا چال ہے، وہ کیا چلتے ہیں۔ سیاست کے اپنے انداز ہیں۔ ابھی تو عید کے بعد ہر نیا دن کچھ نہ کچھ نئی چیزیں آئیں گی، کوئی نئے اسکینڈل آئیں گے، تو ان سے وہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے، ووٹ بینک کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن امید ہے کہ اس دفعہ پاکستانی عوام ہر سازش کو ناکام بناتے ہوئے جمہوریت کو چیمپئن بنائیں گے۔ پروڈیوسر کمیل حیدر کے ساتھ سبی کاظمی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔